بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے کہ ہم لوگوں سے گفتگو کیسے کریں، لوگوں سے کمیونیکیشن کیسے کریں۔ تو اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ وقولوا قولا سدیدا سے کیا مراد ہے کہ ہم جو بات کہیں ہماری سیدھی بات ہو، اس میں کوئی لوپ پھول نہ ہو۔ تو اگر ہم تفسیر کا مطالعہ کریں، تفسیر کے اندر جائیں تو ہمیں تین بات واضح ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اٹ شوڈ بی کلیئر، ہماری جو بات ہونی چاہیے وہ کلیئر ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے۔ کلیئر سے کیا مراد ہے کہ آپ کے جو دل میں ہے وہ آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ آپ کوئی ڈپلومیسی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے اور دماغ میں کچھ اور ہے۔ تو ہماری جو بات ہو بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے وہ ہے اٹ شوڈ بی جسٹ، ہماری جو بات ہو وہ سچ بات ہو، اس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو۔ انگلش کا ورڈ ہے ڈبل منی ٹاک، کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسے دیکھتے ہیں، کبھی ایک لفظ کے دو تین معنی ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ سامنے والے انسان سے وہ بات کہہ بھی دیں اور وہ سمجھ بھی نہ پائیں، اور اب ہم پتلی گلی سے نکل جائیں بچ کر کے۔ تو اس سے اللہ رب العزت نے، اس سے اسلام نے ہم کو منع فرمایا ہے۔ جو تیسری بات ہے وہ ہے اٹ شوڈ بی جسٹس، ہماری جو بات ہو وہ انصاف والی بات ہو۔ انصاف سے کیا مراد ہے کہ ہم ایسی کسی سے بات نہ کریں کہ وہ اس کو بری لگے، اس کو دل کے اوپر اس کے ٹھیس پہنچ جائے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، مرد عورت میں ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ لیٹ میں آتے ہیں، بار بار لیٹ آتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بار لیٹ ہوا، دو بار لیٹ ہوا، لیکن ہم اس سے کیا کہتے ہیں کہ آپ بار بار لیٹ ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناانصافی والی بات ہے۔ اس سے بھی اللہ رب العزت نے ہم سب کو منع فرمایا ہے، تو اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اور جو زبان ہے نا، اس سے ریلیشن بگڑتے ہیں اور اسی سے ریلیشن بنتے ہیں، صرف زبان کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ دو چیزوں کی ضمانت لے لو، میں جو ہے آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ آپ اپنی زبان کی حفاظت کر لو، تو میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے حضرت عمر کے زمانے کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا، تو اس کے کھیت میں دوسرے کا اونٹ چلا گیا، دوسرے شخص کا۔ تو جو شخص تھا جس کا کھیت تھا، اس نے پتھر اٹھا کر اسے دوسرے شخص کو مارا۔ تو جو اس سائڈ کا انسان تھا وہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا، تو جو اس کے لڑکے تھے انہوں نے کہا اس کا قتال ہوگا اور اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو جس نے پتھر مارا تھا، جس سے کھیت تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارا قتال ضرور کریے، آپ بدلہ ضرور لیجئے، لیکن ہمارے کچھ دوستوں سے، کچھ احباب سے وعدے تھے، میں اس کو پورا کر کے میں واپس ضرور آؤں گا، تو آپ ہم کو کچھ مہلت دے دیجیے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہیں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، یہ ضرور واپس آئے گا۔ تو وہ شخص تھا، وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اس کی گارنٹی کیوں لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور واپس آئے گا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب 3 دن گزر گئے، کورٹ جمع ہوئی، لوگ جمع ہوئی، پنچایت جمع ہوئی، سارے صحابہ کی، سارے لوگوں کی نظریں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھی۔ صحابہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ شخص نہیں آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل میں آ جائیں گے، بڑی مصیبت میں آ جائیں گے۔ تو کچھ دیر گزر گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بہت دور سے واپس آ رہا تھا، دور سے آ رہا تھا۔
تو بہت کافی لوگ وہاں خوش ہوئے کہ اپنے وعدے کا پکا نکلا انسان. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ واپس کیوں آ گئے, آپ کے پاس اچھا موقع تھا, آپ بھاگ جاتے. تو اس شخص نے کہا کہ میرے دماغ میں یہ بات ضرور آئی تھی کہ میں بھاگ جاؤں, لیکن میں نے بعد میں یہ سوچا کہ اگر میں آج بھاگ گیا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ مسلمان اپنے وعدے کے پکے نہیں ہوتے, اس لیے میں نہیں بھاگا. تو اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ آپ اس کا وعدہ کیوں لیے تھے, آپ اس کی گارنٹی کیوں لیے تھے, حالانکہ آپ اس کو جانتے بھی نہیں تھے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اس کی اس وقت گارنٹی نہیں لیتا تو لوگ کہتے کہ مسلمان اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی گارنٹی بھی نہیں لیتے, اس لیے میں نے اس کی گارنٹی لے لی تھی اور یہ واپس بھی آ گئے. تو جو شخص تھا جو قتال کرنا چاہ رہا تھا, جو بدلہ لینے چاہ رہا تھا, تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, زور و قدار سے رونے لگا. تو لوگوں نے اس سے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں گا, اگر میں اس کو قتال یعنی اس کو اگر بدلہ لے لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ مسلمان اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. کہ یہ واقعہ ہے, ایک چین ہے جو شروعات سے چلتی ہے, ایک دوسرے کو معاف کرتے آ رہے تھے, ایک چین چلتی آ رہی ہے. یہ واقعہ ہے ہمارے لیے عبرت واقعہ ہے, اس سے ہم کو سیکھنا چاہیے. اسلام کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بہت کمی ہے, اور اس کو دور کرنی چاہیے. اور اس کو دور کون کرے گا؟ یہ ہم کریں گے اور آپ کریں گے, اس کی بہت ضرورت ہے. تو میرے عزیز دوستو, تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جو بات ہم کہیں وہ انصاف والی بات کہیں, سچ بات کریں, اس کے 2-3 مطلب نہ ہو, تب جا کے کہیں ہمارا بیڑا پار ہو.